السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ کا سبق نمبر 19 ہے، جس میں عدد معدود کو بیان کیا گیا ہے۔ عدد کہتے ہیں گنتی کو، اور معدود کہتے ہیں اس چیز کو جس کو گنا جائے۔ جیسے 2 کتابیں، اس میں 2 یہ اردو کا عدد ہے، اور کتابیں یہ معدود ہے۔ ایسے ہی 3 کاپیاں، 3 عدد اور کاپیاں معدود ہیں۔ اس سبق میں 3 سے لے کر 10 تک کے قاعدے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا۔ نیز معدود جمع اور مجرور ہوگا۔ یہ 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ ہے۔ یاد رہے، عدد کو مضاف کی طرح بغیر تنوین کے پڑھا جائے گا۔ مثالوں سے یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک کے لیے واحدن اور واحدتن آئے گا، جن میں سے پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث ہے، اور یہ صفت بن کر استعمال ہوں گے۔ مذکر کے ساتھ مذکر لگائیں گے اور مؤنث کے ساتھ مؤنث لگائیں گے۔ جیسے ابن واحد، بنت واحدتن۔ اس میں ابن مذکر ہے، اس لیے اس کے ساتھ واحد مذکر لایا گیا، اور بنت واحدتن میں بنت مؤنث ہے، اس لیے واحدتن صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ ایسے ہی 2 کے لیے اثنان اور اثنتان آئے گا، جن میں سے پہلا یعنی اثنان مذکر ہیں، اور دوسرا یعنی اثنتان مؤنث ہے، اور یہ بھی صفت بن کر استعمال ہوں گے۔ یہاں پر بھی مذکر کے ساتھ مذکر لگائیں گے اور مؤنث کے ساتھ مؤنث لگائیں گے۔ جیسے ابنان اثنان، 2 لڑکے۔ اس میں ابنان مذکر ہیں، اس لیے اثنان صفت مذکر لائی گئی۔ بنتان اثنتان، 2 لڑکیاں۔ اس میں بھی بنتان مؤنث ہے، اس لیے اثنتان مؤنث لایا گیا۔ اگر ان دونوں میں سے اثنان اور اثنتان کو نکال دیا جائے تب بھی ترجمہ 2 کا ہی ہوگا، یعنی 2 لڑکے 2 لڑکیاں۔ گویا اثنان اور اثنتان یہ تاکید کے لیے ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، وہ یہ کہ عدد کا اعراب یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور ہونا یہ عامل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ اگر اس عدد پر حرف جر داخل ہوگا یا وہ مضاف الیہ بنے گا تو عدد مجرور ہو جائے گا۔ معدود کو تو کسی حالت میں نہیں چھیڑیں گے، اس کا جو قاعدہ اس کے مطابق وہ معدود رہے گا۔ اگر اس عدد پر حروف ناصبہ یعنی زبر دینے والے حروف ان، ان، کأن، لیت، لیکن، لعل، جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے اور یہ زبر دینے والے حروف ہیں، ان میں سے کوئی آئے گا تو عدد منصوب ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ترجمے کی طرف دھیان دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ، اے شیخ تیری کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ المدرس قال، استاد نے کہا، فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 نئے طالب علم ہیں۔ یہاں دیکھیے عشرۃ عدد ہیں اور یہ طلاب اس کا معدود ہے، اور معدود مذکر ہے، اس لیے یہاں پر عشرۃ
عدد کو مؤنث لایا گیا، اور جدودن جو ہے یہ صفت ہے طلابن کی، اس لیے اس کو بھی مجرور لایا گیا۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، من این ہم، وہ سب کہاں کے ہیں؟ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب کے سب ایک شہر کے ہیں؟ المدرس قال، استاد نے کہا، لا ہم من بلاد مختلفۃ، نہیں وہ الگ الگ شہروں کے ہیں۔ منہم ثلاثۃ طلاب من فلپین، ان میں سے 3 طالب علم فلپائن کے ہیں۔ واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 طالب علم جاپان کے ہیں۔ وطالبان من الصین، اور 2 طالب علم چین کے ہیں۔ وطالب واحد من مالیزیا، اور 1 طالب علم مالیزیا کا ہے۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، مالیزیا یعنی ملیشیا۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، افی فصلک طلاب من امریکہ، کیا تیری درسگاہ میں امریکہ کے طالب علم ہیں؟ المدرس قال، استاد نے کہا، نعم فیہ 7 طلاب من امریکہ، ہاں اس میں 7 طالب علم امریکہ کے ہیں۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، اہم جدد، کیا وہ سب نئے ہیں؟ المدرس قال، استاد نے کہا، لا ہم قدامى، نہیں وہ سب پرانے ہیں۔ قدیم ان کی جمع قدامى، اور جدید ان کی جمع جدد۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، کم طالبا فیہ من اوروبا، کتنے طالب علم اس میں یورپ کے ہیں؟ المدرس قال، استاد نے کہا، فیہ 5 طلاب من انگلترا، اس میں 5 طالب علم انگلستان کے ہیں۔ و8 طلاب من المانیہ، اور 8 طالب علم جرمنی کے ہیں۔ و6 طلاب من فرنسا، اور 6 طالب علم فرانس کے ہیں۔ و9 طلاب من بوسنیا، اور 9 طالب علم بوسنیا کے ہیں۔ المدیر قال، پرنسپل نے کہا، شکراً یا شیخ، اے شیخ شکریہ۔ شکراً یعنی اشکر شکراً، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمارین مشق، اقرأ واکتب، پڑھ اور لکھ۔ اب یہاں پر 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود کو ذکر کیا گیا ہے۔ ثلاثۃ طلاب، 3 طالب علم، تو یہاں پر طلاب مذکر ہیں، اس لیے اس کا جو عدد لایا گیا ہے ہر جگہ وہ مؤنث لایا گیا ہے۔ اربعۃ طلاب، 4 طالب علم۔ خمسۃ طلاب، 5 طالب علم۔ ستۃ طلاب، 6 طالب علم۔ سبعۃ طلاب، 7 طالب علم۔ ثمانیۃ طلاب، 8 طالب علم۔ تسعۃ طلاب، 9 طالب علم۔ عشرۃ طلاب، 10 طالب علم۔ اب یہاں پر طلاب کی جگہ پر کوئی دوسری جمع مذکر لے آئیں گے، جیسے ثلاثۃ کتب، 3 کتابیں۔ اربعۃ کتب، 4 کتابیں۔ خمسۃ کتب، 5 کتابیں۔ ستۃ کتب، 6 کتابیں۔ سبعۃ کتب، 7 کتابیں۔ ثمانیۃ کتب، 8 کتابیں۔ تسعۃ کتب، 9 کتابیں۔ عشرۃ کتب، 10 کتابیں۔ اسی پر آپ دوسرے اسماء کو قیاس کر لیجئے۔ اقرأ واکتب، پڑھ اور لکھ۔ عندی 5 کتب و 3 اقلام، میرے پاس 5 کتابیں اور 3 قلم ہیں۔ خالد لہ 6 ابناء، خالد اس کے 6 بیٹے ہیں، یعنی خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ کم اخ لک یا آمنۃ، اے آمنہ تیرے کتنے بھائی ہیں؟ لی 4 اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں۔ الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہیں۔ کم ریالا عندک الآن یا عمار،
اے عمار ابھی تیرے پاس کتنے ریال ہیں؟ اندل آنا ثمانیت ریالات، میرے پاس ابھی 8 ریال ہیں۔ فی ھذا الحی تسعۃ بیوت جدیدۃ، اس محلے میں 9 نئے گھر ہیں۔ حیٌ کا معنی محلہ، حیٌ کا ایک معنی زندہ بھی ہوتا ہے، قائم رہنے والا، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں حیٌ کا معنی زندہ، لیکن یہاں پر حیٌ یعنی محلہ۔ فی ھذا الحی تسعۃ بیوت جدیدۃ، اس محلے میں 9 نئے گھر ہیں۔ یہ جدیدۃ یہ بیوتن کی صفت ہیں اور بیوتن مجرور ہیں، اس لیے جدیدۃ بھی مجرور آیا۔ لہذہ السیارۃ 4 ابواب، اس گاڑی کے 4 دروازے ہیں۔ کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ ثمنہ 7 ریالات و نصف، اس کی قیمت 7 ریال اور آدھا یعنی ساری 7 ریال ہے۔ فی ھذا الفصل 10 طلاب قدامى و 4 طلاب جدد، اس درس گاہ میں 10 پرانے طالب علم اور 4 نئے طالب علم ہیں۔ طلاب قدامى اور طلاب جدد یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ کم قمیصا عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے پاس کتنے کرتے ہیں؟ عندی 8 قمصان، میرے پاس 8 کرتے ہیں۔ عندی ریالان و 5 قروش، میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں۔ فی ھذہ الحافلۃ 10 رکاب، اس بس میں 10 پیسنجر ہیں۔ رکاب یہ راکبون کی جمع ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دے استعمال کرتے ہوئے اس عدد کو جو اس کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ کم کتاب عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب عندی 3 کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو عدد لکھے ہوئے ہیں اس عدد کو استعمال کرتے ہوئے جواب دینا ہے۔ جیسے نمبر 1 کم اخ لک یا حامد، اے حامد تیرے کتنے بھائی ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا لی 5 اخوۃ، کیونکہ یہاں 5 کا عدد لکھا ہوا ہے اس لیے 5 آئے گا۔ لی 5 اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں۔ کم ام لکی یا لیلا، اے لیلا تیرے کتنے چچے ہیں؟ تو یہاں پر 4 عدد لکھا ہوا ہے اس لیے جواب آئے گا لی 4 اعمام، میرے 4 چچے ہیں۔ کم ابن لک یا شیخ، اے شیخ تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ لی 6 ابناء، میرے 6 بیٹے ہیں۔ کم سوالا فی ھذا الدرس، اس سبق میں کتنے سوال ہیں؟ فی ھذا الدرس 8 اسئلۃ، اس سبق میں 5 سوال ہیں۔ کم راکبا فی الحافلۃ، بس میں کتنے پیسنجر ہیں؟ فی الحافلۃ 9 رکاب، بس میں 9 پیسنجر ہیں۔ کم ریالا فی جیبک، تیرے جیب میں کتنے ریال ہیں؟ فی جیبی 7 ریالات، میرے جیب میں 7 ریال ہیں۔ کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ ثمن ھذا الکتاب 10 روپیات، اس کتاب کی قیمت 10 روپے ہیں۔ اکتب العدد من 3 إلى 10 وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، 3 سے لے کر 10 تک کا عدد لکھیے اور آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کے ساتھ معدود لگائیے۔ ایک کتاب نے اس کو معدود بنا کر اس سے پہلے عدد لکھیے، تو یہاں پر آپ لکھیں گے 3 کتب، 3 کتابیں، 4 اقلام، 4 قلم، 5 تجار، 5 व्यापारी،
ستۃ رجال 6 آدمی، 7 طلاب 7 طالب علم، 8 ریالات 8 ریال، 9 قروش 9 سکے، 10 اخوۃ 10 بھائی، 3 ابناء 3 بیٹے۔ الکلمات الجدیدۃ نئی کلمات، الثمن قیمت، نصف آدھا، الریال جمع ریالات ریال، الحافلۃ جمع حافلات بس، السوال جمع اسئلۃ سوال، البلد جمع بلاد شہر ملک، الیوم جمع ایام دن، القرش جمع قروش سکہ، راکب جمع رکاب پیسنجر، قدیم جمع قدامہ پرانا، الجیب جمع جیوب جیب، اوروبا یورپ، المانیہ جرمنی، بوسنیا بوسنیا، الیونان یونان، مالیزیا ملیشیا، مختلفۃ الگ الگ، فرنسا فرانس۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 19۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 20 پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔